غریبی سے تنگ ہو، بیماری سے تنگ ہو، پریشانی سے تنگ ہو، گھر میں فاقے ہیں، دیکھو بہت وظیفے پڑے ہوں گے، لیکن ایسا وظیفہ ایمرجنسی اثر کرنے والا کبھی زندگی میں نہیں پڑا ہوگا۔ پہلے سن لو، 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو ایک الفاظ کے ساتھ، یہ 3 الفاظ ہیں، انہیں بتائی بھی ترتیب سے پڑھتے ہی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، وہ ہوگا جو تم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو تنگ دست ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، آج رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اے میری بہنوں، پریشان نہ ہونا، کیونکہ آج جو راز تمہیں بتانے لگا ہوں، جو سچا وظیفہ تمہیں بتانے لگا ہوں، آج سے پہلے تم نے کبھی زندگی میں یہ وظیفہ نہ سنا ہوگا۔ دیکھو، ساری زندگی تم لوگوں نے وظیفے پڑھے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، کوئی کہتا ہے وہ پڑھ، لیکن تمہارے حالات بدلے؟ کبھی تمہاری تقدیر بدلی؟ نہیں بدلی نا، تو آج بدلو۔ آج میں تمہیں وہ تسبیح، وہ وظیفہ دوں گا جو پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے تمام ممالک گھوم لو، لیکن ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب میں تمہیں سیدھا سیدھا عمل بتاؤں گا۔ دیکھو، تم پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، کہیں بھی ہو، تم نے کرنا کیا ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں؟ تم نے یا اللہ یا محمد کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ دیکھو، کوئی کہتا ہے یا اللہ یا محمد ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھ، لیکن آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے دیکھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے یہ عمل سمجھنا ہے۔ روز کہتے ہو نا وظیفے بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، تو دل سے پڑھو بھی نا، دل سے کرو بھی نا۔ اپنی منمانی کرتے ہو، اپنے طریقہ کار سے پڑھتے ہو، پھر تمہارے وظیفے اثر نہیں کرتے، پھر ہمیں کہتے ہو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کیا۔ دیکھو، سینے کے راز کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جو میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے نا، وہ تم نہ کرنا۔ تم اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے کر مت جانا۔ دیکھو، میں اپنے سینے کا، کلیجے کا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، آپ نے سب سے پہلے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے بیٹھ جانا۔ آج اپنی منمانی نہیں کرنی، آج تمہیں اپنے طریقے سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج جو چیز تمہیں بتائی جائے گی، بس تم نے خاموشی سے پڑھنا ہے اور تماشا دیکھنا ہے۔ خاموشی سے پڑھنا ہے اور دولت کی بارش کو دیکھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وظیفے اثر نہیں کرتے، بڑے وظیفے پڑھے، بڑا یہ پڑھا، بڑا وہ پڑھا، آج ان کو کہو جا کر، آج ان کو بتاؤ سچا وظیفہ لے کے دیکھیں۔ میں نے یہ عمل لاکھوں پر آزمایا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، قرضہ اتنا، گھر میں فاقے الگ تھے، اتنی پریشانی میں وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیا کروں؟ میں نے کہا ایک تسبیح آج پڑھ لو، ساری زندگی کی پریشانیاں ایک جھٹکے میں دور، ایک جھٹکے میں ساری پریشانیاں دور۔ دیکھو میرے دوستوں، اگر تم پر کسی نے عمل کروایا ہے، کوئی بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی، اور دیکھو میں ایک بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ایسا وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، اپنی پوری لائف میں تم نے ایسا وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، اس طرح کا وظیفہ اگر تمہیں کہیں مل جائے نا، یہ میرا گریبان پکڑ لینا کر،
پوری دنیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ وظیفہ دیکھیں یہ لاکھوں پر آزمایا ہوا ہے۔ میں نے خود بھی بڑے وظیفے پڑھے، لوگوں نے مجھے بھی بڑا بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، یہ کر لے وہ کر لے، آخر میں تھک ہار کر میں بیٹھ گیا، وظیفوں سے میرا اعتبار ہٹ گیا۔ پھر غوث پاک کی کتابیں میرے ہاتھ لگی، میں نے جب سے غوث پاک کی کتابوں سے وظیفے پڑھنا شروع کیے میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں فقیر تھا، رب کعبہ کی قسم میں بادشاہ بن گیا۔ ایک دن میں میری تقدیر سنور گئی۔ اے میرے دوستوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، دیکھیں بچوں والا آسان وظیفہ بتا رہا ہوں، فوری اثر کرنے والا، بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرضے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے، 1 منٹ میں اگر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل نہ ہو جائے، 1 منٹ میں اگر آپ کی غریبی، بیماری، فقیری، لاچاری نہ دور ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب میرے دوستو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، سب سے پہلا کام تو آپ نے کرنا ہے سکون سے بیٹھ جانا ہے، اپنے فارغ وقت میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے کام میں ہو، بزی ہو، مصروف ہو تو خدا را اس دوران نہ پڑھیے گا، کام میں ہو، بزی ہو، مصروف ہو تو خدا را اس دوران نہ پڑھیے گا۔ آپ نے اس عمل کو بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں، جب بھی دن بھر میں فارغ ہونا، شام میں، رات میں خاموشی سے بیٹھ جائیں چپ چاپ، اور دیکھیں یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کرنی ہے جو واقعی غریب ہیں، جو واقعی لاچار ہیں، بیمار ہیں، جن کو ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کو پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے۔ خدا کی قسم ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، پوری زندگی کسی اور وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، پوری زندگی کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے میرے دوست، اب سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یا اللہ ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے یا اللہ ایسے پڑھ تیرے کام سنوریں گے۔ آپ پڑھتے ہو، آپ کے کام نہیں سنورتے، وجہ کیا ہے؟ آپ کو سینے کے راز نہیں بتائے جاتے۔ دیکھیں اللہ کا نام، اللہ کو تو ہر بندہ اللہ کا نام پکار سکتا ہے، لیکن الگ کیا ہے جو اثر کرے، الگ کیا ہے جو آپ کے بیڑے پار کرے، آپ کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرے۔ تو اس کے لیے آپ کو آج یا اللہ کا یہ نام ایک خاص الفاظ کے ساتھ پکارنا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ پکارتے ہی انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، آج اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے۔ یعنی یہاں عمل پڑھے، یہاں دولت کی بارش ہو جاتی ہے، یہاں عمل پڑھے، یہاں فوراً سے پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی محروم نہیں رہا۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا اللہ المدد۔ آج اللہ پاک سے آپ نے مدد مانگنی ہے، جس کا طریقہ کار آپ کو بتایا نہیں جاتا۔ لوگ بے وقوف بناتے ہیں، اپنی ویڈیو دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سینے کے راز کون بتاتا ہے؟ اللہ والوں کی سچی تسبیح کون بتاتا ہے؟ اے میرے دوستو، میں تمہیں وہ تسبیح دوں گا، میں وہ تمہیں وظیفہ دوں گا کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اپنے سینے کا، کلیجے کا راز تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اگر پڑھو گے تو زندگی تمہاری سنورے گی، پڑھو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے، تقدیر تمہاری چمکے گی۔ اے میرے دوست، تقدیر تیری چمکے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر نہیں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔
جو چیز بتا رہا ہوں نا اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اپنی طرف سے نہ پڑھا کرو, اپنی طرف سے عالم نہ بنو. جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کروڑوں کی ہے. تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. دیکھو, دن کی کوئی پابندی نہیں ہے, وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں, اس عمل کو چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں, چاہے آپ لوگ ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں جب آپ کا دل کرے. جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. آپ نے اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا. اپنے طریقے سے پڑھو گے تو 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا, 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا. خدا کی قسم, اگر اپنے طریقے سے پڑھو گے تو یہ عمل پڑھنا ہے آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے. اب میرے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, بڑی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں, بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے. ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. دیکھو, پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا, پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا, وظیفہ یہ نہ ہوا وہ. دیکھیں, میں وظیفہ بتا کے چلا جاؤں گا, لیکن اگر آپ نے اپنی غلطی کوتاہی کمی پیشی کر دی تو پھر اپنی ذمہ داری اس عمل کے پڑھنے کی آپ پر خود ہوگی. غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. مجھے پھر نہ کہنا وظیفہ اثر نہ کیا, یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھنا ہے. چاہے صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, رات پڑھو, کسی وقت بھی پڑھو. دیکھو میرے غریب بہنوں بھائیوں, نہ دن کی کوئی پابندی ہے, نہ وقت کی, نہ جگہ کی. جب دل کرے, جہاں دل کرے عمل بیٹھ کر پڑھو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے. اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا. دیکھو, درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. جو بھی بہتر لگے, جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں. اور فوری طور پر, دیکھیں, فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے, عمل کے پہلے وظیفے سے. اب آپ عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لیجئے گا. ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجئے گا, اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر ہی یا اللہ المدد, یعنی یا اللہ کے ساتھ آپ نے المدد کا جملہ لازمی شامل کرنا ہے. یا اللہ المدد, یا اللہ المدد, یا اللہ المدد, اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. یا اللہ کے ساتھ المدد کو آپ نے لازمی شامل کرنا ہے. اب پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار. اور دیکھو, ایک بار بیٹھ جاؤ نا تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سب پڑھنا ہے. ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری چیزیں پڑھ لیجئے گا. بس یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے, ایک پڑھا پھر کھڑے ہو گئے. ایسا نہ کیجیے گا, اپنی منمانی نہ کیا کریں. اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں پھر آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے. دیکھیں, میں نے لاکھوں پر آزمایا ہے. کل بھی میں نے ایک بہن کو دیا تھا, اللہ پاک نے اس پر بڑا کرم کیا. پرسوں دیا, روز میں 10 12 15 20 لوگوں کو دے دے کر تھک گیا ہوں, اور لوگوں کے معاملات سن سن کے میری عقلیں حیران ہیں. یہ وہ خفیہ تسبیح ہے, بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے, رشتوں میں بندش ہو تو فوراً ختم, گھر سے جھگڑے ختم. اگر آپ پر دیکھو شوہر مارتا ہے, پیٹتا ہے, ظلم کرتا ہے, شوہر خدا کی قسم تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے, ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ. اب آپ نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھا؟ یا اللہ المدد. یا اللہ المدد یعنی یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا, یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا. اس طرح پورے 100 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے, 100 ٹائم. اب میرے دوستو 100 بار یہ وظیفہ 100 ٹائم جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا نا, اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے. یہ وظیفہ دیکھیں, تمام وظیفے سب چیزیں آپ کو سامنے دکھ رہی ہیں, پڑھ کے میں بتا رہا ہوں. اور کیا چاہیے میرے دوستوں, اور کیا چاہیے؟
ہر چیز تمہیں مل رہی ہے، ہر طریقہ ترتیب ہر چیز سمجھائی جا رہی ہے، پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی تمہیں اپنی ہی منمانی ہے، پھر بھی تمہیں اپنا ہی مسئلہ ہے کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں۔ میرے بھائی پڑھو گے تو تقدیر تمہاری بدلے گی، زندگی تمہاری سنورے گی۔ سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، سینے کے سچے راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج اللہ والوں کی سچی تسبیح تمہیں بتا رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اب یا محمد آپ لوگوں نے دیکھیں یا اللہ پڑھا نا، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اب اگر آپ کو دوستوں بھائیوں بہنوں کوئی ایسا راز مل جائے کہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، پڑھتے ہی حالات بدل جائیں، پڑھتے ہی فوری طور پر معجزات ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ پوری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں میرے دوستوں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ اے میرے دوستوں پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا 100 بار، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیا، 2 وظیفے اب آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ تو دوستوں بھائیوں بہنوں دوسرے نمبر پر آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا محمد کو آپ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ یہی تو راز ہے اس عمل کی کامیابی کا، اسی لیے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے رب کعبہ کی قسم مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا محمد میری جھولی بھر دے، یعنی یا محمد کے ساتھ آپ نے یہ جملہ میری جھولی بھر دے کا لازمی لگانا ہے، تب جا کے دیکھیں ایسے ہی تھوڑی یہ وظیفہ اثر کرتا ہے، ایسے ہی تھوڑی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ لاکھوں نے آزمایا ہے میرے دوستوں، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، 1-2 بندوں کی بات نہیں ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس نے بھی پڑھا اس کی تقدیر بدل گئی، خالی جھولیاں الماریاں فوری طور پر بھر گئی۔ اے میرے دوست اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پہلے دوسرے وظیفے کو آپ لوگ تعداد اور ترتیب سمجھ لیں۔ یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ طاقتور وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے بڑے سکون سے اطمینان سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستو یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو وظیفہ جتنی بار پڑھنا ہے نا اتنی ہی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کرنی، آپ نے اپنی طرف سے عالم فاضل نہیں بننا، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں اور اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جلد بازی میں پڑھا ہے، ہمیشہ باغا بھاگی میں پڑھا ہے۔ 2 بار یہ پڑھ 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ 3 بار یہ پڑھ۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ جب بھی پڑھو عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو۔ اب آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آخری وظیفہ، اور دیکھیں یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں، جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو بیمار ہیں، ان تک اس وظیفے کو لازمی پہنچائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنا کارآمد ہے۔ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ دیکھیں میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ لائک کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، ڈائریکٹ اللہ کی رضا کے لیے سینے کے سچے راز بتا دیے ہیں۔ اے میرے دوستوں اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ آخر میں شامل کرنا ہے۔ اور دیکھیں شروع میں کم از کم 1 بار درود شریف لازمی پڑھ لینا، کوئی سا بھی، اور وہی درود شریف لازمی پڑھنا ہے آخر میں۔ اگر کوئی بھائی بہن جسے درود شریف نہ آتا ہو تو وہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر پہلا وظیفہ پڑھیں، یا اللہ
المدد یا اللہ المدد کا 100 بار پڑھیں، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھیں 11 بار، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں دوستوں بھائیو بہنوں، اس وظیفے پر آپ لوگ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کی تسبیحات کو، وظیفوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور یہ وظیفہ جو بالکل آپ نے آخر میں پڑھنا ہے نا، آپ نے اس عمل کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے میرے دوستوں، اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا کی تسبیحات کو اگر آپ ایک طرف رکھ دینا، اور یہ وظیفہ تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر جو وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو میری جھولی بھر دے، بالکل آخر میں پڑھنا ہے یا رحمانو۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ساتھ میں شامل کرنے نا، یہ اس عمل کی کامیابی کا راز ہے، اس سے گھبرائیں مت، یہ اس عمل کی سچی کامیابی ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھنا ہے یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے۔ اپنے انداز میں پڑھیں یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے، یا رحمانو میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ سچا وظیفہ یا رحمانو میری جھولی بھر دے کا صرف 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔